في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولی الامر ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں المراد من اولی الامر العلماء، کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد علماء کرام ہیں۔ فی اصح الاقوال لأن الملوک یجب علیہم طاعۃ العلماء، اس لیے بادشاہوں پر بھی علماء کی اطاعت واجب ہے۔ ولا ینعکس، اس کا کوئی برعکس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہے، تو میرے آقا سوال کرتے ہیں صحابہ سے، اے صحابہ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں سب سے بڑا کریم کون ہے؟ سب سے بڑا کریم کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اس کا رسول جانتا ہے سب سے بڑا کریم کون ہے۔ اس پر نبی پاک شاہ الولاق سب پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سب سے بڑا کریم اللہ ہے۔ بولی سب سے بڑا کریم اللہ ہے، اور اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑا کریم میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا کریم وہ ہے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ایسا آدمی قیامت کے دن حضور نے فرمایا تنے تنہا سردار بن کے آئے گا، اور اللہ اس کو نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، جو دنیا والوں کو دین کی تعلیم سکھلاتا ہے۔ مشکات کی روایت ہے کہ میرے آقا کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا۔ حضرت ابو امامہ باہلی اس روایت کے راوی ہیں۔ دو آدمیوں کا ذکر ہوا حضور کے سامنے، ایک عالم کا ذکر ہوا اور ایک عابد کا ذکر ہوا۔ تو نبی پاک شاہ الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الفضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں ادنا آدمی پر ہوتی ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں ادنا آدمی پر ہے۔ حضور کی عظمت کا کیا عالم ہے، میرے آقا تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، انبیاء و مرسلین کے بھی امام ہیں، کیا فضیلت ہے۔ اور میرے حضور کی فضیلت ادنا آدمی پر کتنی اعلیٰ ہوگی، جتنی اعلیٰ ہے اتنی اعلیٰ عالم کی فضیلت عابد پر ہوتی ہے۔ آگے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی حجرہا حتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں پر، سب آسمان والے زمین والے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں پر، مچھلیاں پانی کے اندر عالم دین کے اوپر درود پاک پڑھتی ہیں۔ یہ مشکات کی روایت ہے کہ اہل آسمان، اہل زمین، اللہ اور اس کا رسول دعا کرتے ہیں، اور اہل زمین میں چونٹیاں تک، مچھلیاں تک ایک عالم دین کے لیے دعا کرتی ہیں، صلوات پڑھتی ہیں۔ اس پہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی خیر ہے وہ ساری علم دین کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو علم دین ہے، دنیا میں ہر چیز کی بقا کی وجہ صرف علم دین ہے۔
اور اس علم دین کو پھیلانے والے صرف علماء کرام ہیں، اس لیے اللہ نے علماء کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور مولا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہاں پر مچھلیوں کا ذکر خاص طور پر اس وجہ سے آیا کہ حضور نے فرمایا دوسری حدیث میں مچھلیوں کو اگر پانی اور رزق ملتا ہے تو وہ بھی علماء کرام کی برکت سے ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا والوں کو اگر روزی ملتی ہے وہ بھی انہی علماء حق کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب درود پاک پڑھ